اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ثنا نور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل وظائف کامل۔ آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، وہ قرآن کریم کی ایک بہت ہی پیاری آیات کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس آیات کو صرف اور صرف 100 مرتبہ اگر آپ پڑھ لیں گے تو اس کے کیا کیا آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، آج کا جو وظیفہ ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت پر مشتمل ہے، جو کہ سورہ الفاتحہ کی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ تو اس کے حوالے سے آج کا وظیفہ ہے، آپ نے کرنا اس کو کس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ روزانہ کی بنا پر اس کو پڑھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ یہ عمل ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو میرا شکر ادا کرتا ہے تو میں ان کی نعمتوں کو ان پر بڑھا دیتا ہوں، اور جو کفر کرتے ہیں تو میں ان کی نعمتوں کو ان پر گھٹا دیتا ہوں۔ تو آپ نے روزانہ کے بنا پر الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ تو آج کا وظیفہ نہایت آسان ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ روزانہ آپ نے اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کا ورد کرنا ہے۔ روزانہ کے بنا پر کسی بھی وقت آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ نے ایک تسبیح الحمدللہ رب العالمین کی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ یا اللہ پاک، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں ان تمام نعمتوں پر جو آپ نے مجھے عطا کی ہیں۔ بے شک آپ ہی اس قابل ہیں کہ آپ کا شکر ادا کیا جائے، اور آپ ہی تمام تعریفوں کے قابل ہیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ طلب کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ طلب کرنا ہے۔ تو آپ نے بھی یہ آسان سا وظیفہ کرنا ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں کو آپ پر بڑھا دیں گے، خواہ آپ امیر ہیں، غریب ہیں، جیسے بھی آپ کے حالات ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ زبان جو میرا شکر ادا کرے مجھے بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب انسان میرا شکر ادا کرتا ہے، اس کے سامنے میں نے ایسی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، وہ جانتا ہے میرا رب اس چیز پر قادر ہے، وہ اس کو عطا کر سکے، میرا رب اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ بارش برسنے کے بعد مردہ کھیتی کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو وہ یہ دیکھتے ہوئے میرا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کسی کا دل میں یہ یقین آ جاتا ہے تو میں اس پر اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں۔ تو آپ نے اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہوئے کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اس چیز پر بھی قادر ہے، وہ چاہے تو زندہ کو مردے سے زندہ کو پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو آپ کے معاملات، آپ کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی قوت نہیں رکھتی۔ تو آپ نے ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر حال میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تو یہ افضل دعا ہے، افضل دعا کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہر نعمت اللہ تعالیٰ آپ پر کھول دیں گے، ہر پریشانیاں آپ کی ختم کر دیں گے، ہر مقصد کو پورا کر دیں گے۔
کیونکہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، یہاں پر انسان آزمائش کے لیے آیا ہوا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، تو کس طرح اللہ تعالیٰ اس پر نعمتوں کو روک رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے حالات کے ذریعے، معاملات کے ذریعے، کبھی اولاد کے ذریعے، کبھی مال کے ذریعے۔ تو آپ نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کوئی پریشانی بھی آئی ہے تو اللہ سے شکوہ نہیں کرنا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چلیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔